وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی جب تشریف لاتے ہیں اور رسول جو تشریف لاتے ہیں پھر وہ اس کائنات سے چلے جاتے ہیں تو امت کو اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبیوں کے اور اللہ کے رسولوں کے خوبصورت انداز زندگی کو اپنانا یہ آپ کا بچاؤ ہے، اور اس زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھ لینا یہ آپ کی دوائی ہے۔ یاد رکھنا، ایک آدمی پاس ہوتا ہے، ایک آدمی فیل ہوتا ہے۔ پاس کی اگر نقل لگاؤ گے بے شک پیپر بھی ایسے دو گے پاس تو ہو ہی جاؤ گے، اگر فیل آدمی کی نقل لگاؤ گے تو ہمیشہ فیل ہو جاؤ گے، پھر کبھی فیل آدمی کی نقل لگاؤ گے پھر ہمیشہ فیل ہو جاؤ گے۔ دو لفظ ہیں، میرے نبی کے ساتھ چلنا، میرے نبی سے دور جانا۔ میرے نبی کے ساتھ چلنے والا پاس ہے، نبی سے دور جانے والا ہمیشہ فیل ہے۔ اگر آپ نے فیل بندوں کو اپنا آئیڈیل بنایا تو فیل آدمی جہنم میں بھی، اور فیل آدمی قبر میں بھی، اور فیل آدمی دنیا کائنات کے ہر کونے میں بھی، اور فیل آدمی ہر جگہ پہ بھی ذلت کے اونچے مراتب پہ فائز ہوتا ہے۔ اور پاس آدمی کی نقل لگاؤ پوری کائنات میں چمک بھی آتی ہے، دمک بھی آتی ہے۔ میرے نبی کے شاگردوں میں اصحاب رسول ہیں، ان میں ایک ایک صحابی میرے نبی کا نقال ہے، ایک ایک صحابی میرے نبی کا متبع ہے، ایک ایک صحابی میرے نبی علیہ السلام کی زندگی میں چلتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے آپ کو صاف کہہ دیا جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے ہی تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے ادھر ادھر کی نماز بھی ہو جائے تو منہ میں لپیٹ کے مار دی جاتی ہے۔ جیسے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تم نے بھی دینی ہے، ذرا سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے زکوٰۃ لپیٹ کے مار دی جائے گی۔ جیسے میں قربانی کر رہا ہوں تم نے بھی کرنی ہے، ذرا سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے آپ کے اوپر لپیٹ کے مار دی جائے گی۔ فرقہ کیا ہے، مسلک کیا ہے، عقیدے کیا ہیں، ساری دنیا میں وہی تمام کی تمام جماعت کامیاب ہے۔ انا علیہ و اصحابی، جس پر نبی تشریف لائے اور آپ کے صحابہ تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام بھی پاس ہونے والوں کے امام ہیں، اور آپ کو دیکھ کر جو پاس ہونے والے ہیں وہ اصحاب رسول ہیں، اور قرآن نے ان کے پاس ہونے کا اعلان کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے بھی راضی ہو گئے۔ یہ پاس طبقات ہیں، سارے صحابہ پاس ہیں۔ پاس والوں کی نقل آپ کو جنت میں لے جائے گی، فیل والوں کی نقل آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ ایک طرف یہود و حدود ہے، ایک طرف عیسائی ہے، ایک طرف مرزائی ہے، ایک طرف رافضی ہے، ایک طرف خارجی ہے، ایک طرف ہندو ہے، ایک طرف سکھ ہیں۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول نے تمہیں دیا ہے اس کو تم نے لینا ہے، اور نبی نے جس سے تمہیں روکا ہے اس سے تم نے رکنا ہے۔ امت مسلمہ نام میرے نبی کا لیتی ہے، رسالت میرے نبی کی مانتی ہے، نبوت میرے نبی کی مانتی ہے، مگر نقالی پاس کی نہیں کر رہی، کامیاب لوگوں کی نقالی نہیں کر رہی۔ اس کے نقشے فیل لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کے درس فیل دنیا کے ساتھ ہیں، اس کے تمام اندازے
کائنات میں تباہ ہونے والی زندگی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی کا بچپن ہو تب بھی حسین، آپ کی جوانی ہو تب بھی حسین، آپ کا بڑھاپا ہو تب بھی حسین، آپ کا بچپن بھی پاس ہے، آپ کی جوانی بھی پاس ہے، آپ کا بڑھاپا بھی پاس ہے۔ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ساری دنیا میں نماز پڑھ کر آؤ، قرآن پڑھ کر آؤ، جہاد کر کر آؤ، ہجرت کر کر آؤ، صدقے کر کر آؤ، زکات کر کر آؤ، اللہ کے ولی بن کر آؤ، کتب بن کر آؤ، ابدال بن کر آؤ، غوث بن کر آؤ، صحابی بن کر آؤ، تابعی بن کر آؤ، مقتدی بن کر آؤ، مدرسے میں رہ کر آؤ، مسجد میں رہ کر آؤ۔ ساری دنیا کی محنت، ساری کائنات کی محنت آپ کی زندگی میں، قبر میں آپ کو نظارہ نظر آئے گا۔ من ربک، اللہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ لا کا لفظ عربی میں ہے، لا کا مطلب نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک نے دنیا میں کسی کو لا نہیں فرمایا۔ جو مانگنے آیا یہ نہیں کہا لا نہیں ہے، جس نے سوال پوچھا آپ نے فرمایا لا، ایسا نہیں فرمایا۔ کسی کے معاملے میں نبی پاک نے لا نہیں فرمایا، صرف ایک اللہ کی توحید کا مسئلہ آیا تو میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، دیکھنے والا نہیں، سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ باقی آپ نے کبھی لا نہیں فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک میں نے نبی کی خدمت کی ہے، نبی پاک نے کبھی نہیں پوچھا یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا، میں ان کی نسلیں اکھاڑ دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ یہ ڈائلاگ تو میرے نبی نے استعمال نہیں فرمائے اور آپ کے صحابہ نے استعمال نہیں فرمائے۔ حضرت علی نے لڑائی کے وقت جس وقت آپ کے چھاتی پہ ایک کافر نے تھوکا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، فرمایا میں اپنے تھوک کے بدلے میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تو ایمان کی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں، میں تو اسلام کی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے نبی کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں۔ عقبہ بن ابی معیط نے میرے نبی علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈالی اور آپ کو کھینچا، زخم پڑ گئے، نشان پڑ گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے انتقام نہیں لیا۔ طائف کے میدان میں آپ پر پتھر اور آپ کو گالیاں اور آپ کو بڑے طنز اور بڑے نخروں کے ساتھ لوگوں نے تنگ کیا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے انتقام نہیں لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سالہ خدمت میں اللہ کے نبی نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا اور اپنے ساتھ پلایا۔ میں نبی کے ہاتھوں میں جب ہاتھ ڈالتا تھا اللہ کے نبی کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبو تھی، عنبر سے زیادہ خوشبو تھی۔ نبی پاک کو جو دیکھنے آتا وہ آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا اور آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی ایمان سیکھ لیتا اور ایمان پہ چل جاتا۔ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ جب زمین پہ بھی چلے آپ نے زمین پہ سخت پاؤں نہیں رکھے، آپ نے وہاں پہ ٹپ ٹپ کی آوازیں نہیں نکالی، آپ ایسے چلے گویا جھک کے چل رہے ہیں اور آسمان اور بلندیاں اور پہاڑ اور چٹان یہاں سے گویا جیسے نیچے اتر رہا ہوتا ہے، اس طرح میرے نبی جھک جھک کے چلے اور زمین پر آپ نے پاؤں کو گھسیٹا نہیں ہے اور زمین سے آپ نے محبت فرمائی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام جب بھی دیکھتے ہیں نوکر آ رہا ہے، خادم آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے، آپ ہزاروں کے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں، اللہ کے نبی خود آگے بڑھتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں اور سلام کر کر ہاتھ کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور ہاتھ نہیں چھوڑتے اور آپ کے ہاتھ پکڑنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ اللہ معاف کرتا جا رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں ذرا دیوانی ہوں، دماغ کی مریض ہوں، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے،
صحابہ کو الگ کر دیں، علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ میرے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ بیٹھ جاؤ، جو باتیں کی، جو مسئلے پوچھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بڑائی کو ظاہر نہیں فرمایا، آپ نے اپنے تکبر کا اظہار نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام نے کبر کا اظہار نہیں فرمایا۔ امت تو برف کی طرح پگھلتی جا رہی، چلتے قدموں میں اللہ کے نبی کو تھام لو، اور چلتی زبان پہ اللہ کے نبی کو تھام لو، اور چلتے ہوئے ارادوں پہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نبی کے ساتھ نہ چلنے والے ناکام ہیں، فیل ہیں، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے حکمران ہوں یا ہمارے ملک ہوں، کون سے وہ سیرت رسول میں چلتے ہیں، ایوارڈ سیرت کے دے دیتے ہیں، دنیا کو تمغے دے دیتے ہیں، امتیازی نشان دے دیتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں انعامات دے دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے اندر سیرت رسول کی زندگی آج آپ کو موجود نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کی ہر زندگی آپ کی سیرت۔ بیٹھتے ہیں ٹیپ نہیں لگاتے، روٹی کھاتے ہیں ٹیپ نہیں لگاتے، پانی پیتے ہیں ٹیپ نہیں لگاتے، تکیے رکھے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی نے کئی دن سے آپ کے لیے تکیہ بنایا ہے، آپ اس پہ ٹیپ لگائیں۔ فرمایا لا آکل متکئا، میں کبھی بھی ٹیپ لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میرے نبی جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ علیہ السلام 3 انگلیوں سے روٹی کھاتے ہیں، چوتھی 5ویں انگلی استعمال نہیں فرماتے، اور کھانے کے بعد آپ انگلیاں چاٹتے ہیں، اور صحابہ اسی نبی کے نقل لگاتے ہیں۔ اور ایران کے بارڈر پر بادشاہ کے دربار میں جب لقمہ گرتا ہے تو صحابی اس کو اٹھا کے کھا بھی رہا ہے اور انگلیاں بھی چاٹ رہا ہے، اور دوسرا صحابی کہتا ہے دیکھو یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ کیا کہیں گے، نبی کے صحابہ بڑے بھوکے ہیں، نیچے سے گرے وہ بھی اٹھاتے ہیں اور انگلیاں بھی چوس رہے ہیں، انگلیاں بھی چاٹ رہے ہیں۔ گھن آ رہی ہے، ورنہ کا خدا کی قسم میں اللہ کے نبی کو دیکھوں گا، بادشاہ کو نہیں دیکھوں گا۔ آخر کو سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، میں پاگلوں کی طرح اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ اس بات پر بڑا مذاق کرتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اور بھائی یہ سنت نہ ہوتی فرض کیسے آتا، نبی تشریف نہ لاتے، فرائض کہاں سے اترتے، نمازیں کہاں سے اترتی، جہاد کہاں سے اترتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ایسا حال ہے، اونٹ بھی نبی پاک کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرا مالک وزن زیادہ ڈال رہا ہے اور کام زیادہ لے رہا ہے اور بہت بوجھ مجھ پہ ڈالتا ہے اور چارہ کم کھلاتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے اونٹ خرید لیا اور اس کے مالک کو قیمت ادا کر دی، اور اونٹ کو اپنی رحمت للعالمین کے سائے میں آپ علیہ السلام نے جگہ عطا فرمائی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، زندگی کی سیرت، اپنے ہاتھ سے غلط اشارہ آپ نے نہیں فرمایا۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے کبھی رشوت نہیں پکڑی، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے کسی کو غلط اشارے اور منفی سوچ کا متحمل نہیں بنایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے ضرب نہیں ماری۔ آپ علیہ السلام کے ہاں جب کوئی بھی آتا تو میرے نبی اس کو کھلاتے بھی تھے پلاتے بھی تھے۔ اور ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور بھوک سے میری جان جا رہی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جاؤ بازار میں کسی بھی دکان پہ چلے جاؤ، میرے نام پہ قرض لے لو اور جا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لو، محمد رسول اللہ تمہارے قرض کو بھی ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ قرض لے کر اس کی زندگی پوری کر رہے ہیں۔ فرمایا بس میری زندگی میں نہ نہیں ہے، ہاں ہی ہاں ہے، ہاں ہی ہاں ہے۔ میں نے کہا نبی نے لا کبھی نہیں فرمایا، صرف اللہ کے نبی نے توحید کے عقیدے میں فرمایا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں پر لا الہ الا اللہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نفی نہیں فرمائی۔ مسجد نبوی ہے، کھانا شروع ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، پلیٹیں لگ گئی ہیں،
ایک آدمی آیا، برس کا مریض تھا، ستون کے پیچھے چھپ گیا، کہنے لگا میں اگر گیا لوگ مجھ پہ طنز کسیں گے اور باتیں کریں گے، چھپ گیا۔ میرے نبی نے کہا اندر آیا تھا وہ بندہ، کہاں گیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ میرے نبی نے اس کو بلایا اور بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنی تھالی میں اس کو کھانا کھلایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو لقمہ دیا، اور آپ نے بہترین اخلاق استعمال کیے شادی میں اور بیاہ میں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے اور ہر بندہ یہ کہتا ہے فلاں دوست بھی آئے گا، فلاں رشتہ دار بھی آئے گا، لیکن فلاں تایا ناراض ہے، فلاں چچا ناراض ہے، فلاں ماموں ناراض ہے۔ ساری دنیا آتی ہے، کوشش کرتی ہے ہمارے ماموں راضی ہو جائیں، ہمارے تایا راضی ہو جائیں۔ اس خوشی کے موقع پہ سارے راضی ہونے چاہیے، مگر میرے بھائیوں اپنی شادی میں دیکھ لو، بیاہ میں دیکھ لو، ایک تصور کر لو ایک شادی ہال ہے اور اس کے اندر تم نے ارینج کیا ہوا ہے، پھر اس میں ڈیک بھی چل رہے ہیں، پھر ایک تصور کر لو اس میں ہماری بہنیں اور مائیں کس لباس میں بیٹھی ہیں، پھر ایک تصور کر لو اس میں مرد کس لباس میں بیٹھے ہیں، پھر ایک تصور کر لو اس میں مراسی کس انداز میں آتے ہیں، پھر ایک تصور کر لو کھانا کیسے ضائع ہوتا ہے، پھر ایک تصور کر لو کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، پھر ایک تصور کر لو تم کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہو۔ اگر یہی مجلس ہو، میں فرض محال کی بات کر رہا ہوں اور آقا بھی موجود ہوں، کیا تم نبی کو دعوت دو گے؟ ایسی دعوت میں، ایسے ولیمے میں، ایسے شادی ہال میں، ایسے مقام پہ کیا نبی تشریف لائیں گے؟ یا نبی کی شان بنے گی؟ یا نبی کا مقام بنے گا؟ ساری دنیا نے ماموں راضی کر لیے، باپ راضی کر لیے، تایا راضی کر لیا، بہن راضی کر لی، بھائی راضی کر لیے، کزن راضی کر لیے، دوست راضی کر لیے، عورتیں راضی کر لی، مرد راضی کر لیے۔ اگر اس پوری شادی میں ایک ناراض شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناراض شخصیت ہے۔ اس طرح تم نے کوئی بھی دعوت کی ہے، کسی ہوٹل پہ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو جہاں پہ گانے چلیں، موسیقی چلیں، آپ داڑھی والے، آپ ٹوپی والے، آپ تبلیغ والے، آپ تعلیم والے، آپ دین والے، آپ کسی بھی چیز والے، وہاں پر ایک لفظ تمہاری زبان پہ آنا چاہیے اور سب کی زبان پہ آنا چاہیے۔ سارے راضی ہیں، سارے دعوت میں ہیں، سارے خوش ہیں، سارے تعریف کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک شخصیت ناراض ہے، اور وہ ناراض کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری مجلس نبی پاک کو ناراض کرنے والی، ہماری دعوت نبی پاک کو ناراض کرنے والی، ہماری شخصیات نبی پاک کو ناراض کرنے والی۔ اور اس ٹائم تم نے داڑھی کٹوائی اور بالٹی میں تمہارے بال پڑ گئے اور تم کلین شیو ہو گئے، تو تم نے یہ ضرور کہنا ہے ساری دنیا مجھ سے راضی ہو جائے گی، مگر ایک میرے اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس بات پر عقیدے بناؤ، اس بات پر عقیدے بناؤ کہ نبی راضی کب، نبی ناراض کب، نبی کی خوشی کیا، نبی کی غمی کیا، نبی پاک نے کامیابی کے نسخے کیا بتائے۔ انک لعلی خلق عظیم، جب ملیں مسکراہٹ سے، جب ملاقات ہو سلام پہلے کریں۔ بڑی مجلس میں نبی پاک تشریف لاتے، آپ علیہ السلام 3 مقام پہ سلام کرتے تھے، پہلے شروع میں، پھر آپ درمیان میں، پھر آپ آخر میں۔ اللہ کے نبی کھانا کھانے کے بعد برتن کو ایسے صاف کر رہے ہیں جیسے چمک گیا، دمک گیا، اور اس امت کی پلیٹیں اور برتن اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ جب منسوخ ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا یہ برتن صاف کر کے رکھتے ہو، اللہ کی قسم یہ بھی تمہارے لیے استغفار کرتا ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے توبہ کرتا ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ جو کھانا کھایا پیٹ بھر کر آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ آج کل کے چٹخارے اور مثالے اور بڑی بڑی جگہوں پر کھانے کو ضائع کرنا، گوشت کو پھینک دینا، روٹیوں کو پھینک دینا، شان پورے کی دکانیں، شان پورے والے سینکڑے بھر کے لاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کبھی زندگی میں رات کے لیے نہیں چھوڑا،
رات کے لیے نہیں چھوڑا، دن کو کھایا اور استعمال کر لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ایک دن میرے آقا کا روز ہے اور ام سلمہ کے ہاں گوشت کا ٹکڑا آیا، ہدیے کے طور پہ آیا، انہوں نے سامنے رکھ دیا اور کہا شام کو میں اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے میاں کو، اپنے خامد کو پکا کر دوں گی اور اللہ کے نبی افطاری اچھی طرح فرمائیں گے۔ شام کو جب وہ آئی وہاں پر پہنچی، داغ دان میں گوشت رکھا ہوا تھا، وہ گوشت نہیں رہا، وہ پتھر بن چکا تھا۔ میرے نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گوشت رکھا تھا، اب وہ پتھر بن چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مانگنے والا آیا تھا؟ کہا آیا تھا، مگر وہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو نہیں دیا۔ فرمایا جو آیا تھا وہ آیا نہیں، اللہ نے اس کو بھیجا تھا اور تم نے اللہ کے مہمان کو ٹھکرایا، اب وہ گوشت نہیں رہا، اب وہ پتھر بن چکا ہے۔ یہی مثال آج کی ہے، یہی مثال آج کی ہے۔ رزق طیب کھانے والے، اخلاق عالیہ والے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، آپ کے ہاتھوں میں نرمی اور آپ کی آنکھوں میں حیا، اشد حیاء من العذراء فی حجرها۔ ایک کماری بچی شادی کے وقت اپنے دوپٹے کو تمام کر حیا میں ہوتی ہے اور اس کو ہم پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں قبول ہے، کبھی وہ بول سکتی ہے، کبھی صرف وہ سین کر دیتی ہے، بڑی دھیمی سی آواز سے وہ کہہ دیتی ہے ہاں مجھے قبول ہے۔ ہاں جی، یہ پیسے خبردار آپ اس طرح کسی کو دیا کریں۔ محبتیں تمہاری اپنی جگہ پہ ہیں، آپ برات کی طرح لوگ پیسے پھینک دیتے ہیں، نعت خوانوں پہ پیسے پھینک دیتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی اخلاق نہیں ہے۔ نبی یہ پاک کی آنکھوں میں حیا، ہمیشہ آپ نیچے دیکھ کے چلا کرتے تھے، دائیں بائیں آپ اگر دیکھتے بھی تھے، صرف نماز میں اپنی آنکھ کے حلقے سے آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے اور اس لیے دیکھا ہے کسی کی صف تو غلط نہیں ہے، کسی کی نماز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کے اور معاملات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی ایک نگاہ ہوتی تھی اور آپ سامنے نیچے دیکھ کر چلتے تھے اور بد نگاہی سے آپ دور تھے۔ مجھے بتاؤ آج اس نگاہ پہ اور بد نگاہی پہ اللہ کے نبی راضی ہیں یا اللہ کے نبی ناراض ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ سیرت منانے والوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ میلاد منانے والوں نے کرنا ہے۔ اب تمہاری اور میری میلاد کے جو ذکر ہوتے ہیں ابھی تک بھی یہی چل رہا ہے، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں جو میلاد کی محفلیں ہیں اللہ کی قسم ان کے اندر بھی ہم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور دین سے بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کی نعت پڑھنے والا آدھی داڑھی والا ہو چکا ہے، آپ کی نعت پڑھنے والا اپنے ٹخنے جو ہیں وہ نہیں چھپا رہا اور اپنی شلوار کو گھسیٹ رہا ہے۔ آپ کی نعت پڑھنے والا نمازوں کا ایسے شوقین نہیں ہے جیسے ایک عاشق رسول کو ہونا چاہیے۔ آپ کی نعت پڑھنے والا نبی پاک کے حلیے کی نقالی نہیں کر رہا، آپ کے سیرت کی نقالی نہیں کر رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا خلقہ القرآن الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی نبی کے اخلاق ہیں۔ قل اعوذ برب الناس یہ بھی نبی کے اخلاق ہے۔ سورۃ یاسین نبی کے اخلاق ہے، سورۃ رحمان نبی کے اخلاق ہے، سورۃ واقعہ نبی کے اخلاق ہے، سورۃ القیامہ نبی کے اخلاق ہے، پہلا سپارہ نبی کے اخلاق ہے، 10 سپارے نبی کے اخلاق ہے، 20 سپارے نبی کے اخلاق ہے، 30 سپارے نبی کے اخلاق ہے۔ گویا نبی کے اخلاق سے نبیوں کو اخلاق دیے گئے۔ نبی کی روشنی سے اللہ نے سورج کو حسین بنایا ہے، نبی کے نور سے اللہ نے چاند کو حسین بنایا ہے اور نبی کے بول، نبی کے جملے، نبی کی نقالی، ان سے اللہ نے صحابہ اکرام کو چمکایا ہے اور اتنا چمکایا ہے اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اس لیے کہ وہ نقال کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں۔ وہ نباس کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں۔ وہ مقتدی کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں۔ وہ شاگرد کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں۔ وہ دماغ کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں۔ وہ تمام کے تمام نقال کس کے ہیں؟
نبی کے ہیں، اصحابی کا نجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم انك لعلى خلق عظیم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں پوری کائنات میں اخلاق کو چمکا دوں، اخلاق کے نظام کو چمکا دوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے جب بھی نبی پاک تشریف لاتے میرے سالن میں برکت، میرے گھی میں برکت، میرے پانی میں برکت۔ نبی پاک کے اخلاق دیکھو، ایک وہ جگہ جب وصفہ ہو رہا ہے اور پانی ختم، روٹی ختم، سب کچھ ختم، ایک پیالہ تھوڑا سا پانی اللہ کے نبی نے ہاتھ مبارک ڈالے، اپنی انگلیاں آپ نے نکالی، آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ 300 صحابہ نے اس مقام پر وضو فرمایا، پانی پھر بھی بچ گیا۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے ایک زمزم کا پانی ہے اور ایک میرے نبی کے دست مبارک کے ساتھ جڑا ہوا پانی ہے جس سے 300 صحابہ نے وضو فرمایا ہے۔ زمزم کے پانی کا نمبر دوسرا ہے اور نبی کے دست مبارک سے جو پانی لگ کر آپ کو ملا ہے، صحابہ کو ملا ہے، اس کا نمبر پہلا ہے، اس لیے کہ زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ والا پانی میرے نبی کے دست مبارک سے خدا کی قسم ایسے رکھتا ہے۔ نبی پاک جب اپنا ہاتھ ملاتے تھے صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے خوشبودان سے آپ نے باہر نکالا ہے، خوشبودان سے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پیاری ہیں، پوری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پیاری ہیں، الطیب خوشبو، عطر خوشبو، عطر۔ یہ نبی پاک کا خوبصورت منصب تھا، آپ کی نسبت خوشبو تھی۔ علماء نے لکھا، علامہ اقبال نے بھی اشعار میں کہا خوشبو کی ضرورت نبی کو نہیں تھی، خوشبو کو نبی کی ضرورت تھی، اور اس نے اپنے رب سے کہا اے اللہ مجھے یہ مقام عطا فرما دیجئے کہ نبی پکڑیں اور مجھے لگائیں۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عطر دان تھا جس میں آپ علیہ السلام اپنی خوشبو مبارک رکھا کرتے تھے، اور آپ کے پاس جب بھی کوئی آتا آپ خوشبو کا ہدیہ دیتے بھی تھے، خوشبو کا ہدیہ لیتے بھی تھے، اور آپ نے فرمایا خوشبو کے ہدیے کو واپس کبھی نہ فرمایا کرو۔ ریحان ایک خوشبو ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا یہ ریحان جنت کا پودا ہے، یہ نیاز بو کو بھی کہتے ہیں۔ نیاز بو ایک پودا ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، تو وہ جب بھی نماز پڑھ کے جامعہ سے باہر آتے آگے سے طلباء نیاز بو کا ایک پتا توڑ کے لاتے تھے اور حضرت اسی ٹائم اس کو منہ میں ڈالتے تھے اور اس کو چباتے رہتے تھے۔ 5 نمازوں میں روزانہ 5 پتے چباتے تھے اور اس پتے کو توڑ کر طلباء کی ریس لگتی تھی کہ میں پہنچا دوں یا میں پہنچا دوں یا میں پہنچا دوں، اور طلباء نے وہ پتا لے کے جاتے، حضرت ایک لے لیتے، باقی طلباء خود ہی چبا لیتے اور اس کو چوس لیتے۔ اس کو نیاز کو بھی کہتے ہیں، ریحان بھی کہتے ہیں۔ فرمائے جنت کا درخت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی خوشبوجات نام کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سراپے خوشبو تھا، بال سراپے خوشبو تھے۔ حضرت علیہ السلام کے زلفیں، داڑھی، اس کی قسمیں قرآن نے کھائی۔ اور آج کیا ہے پیالہ کٹ، بیبی کٹ، رسول والا کٹ غائب ہو گیا۔ پیالہ کٹ، بیبی کٹ، فلاں فلاں کٹ، یہ سارے انگریزوں کی نکالی ہیں۔ میں نے بتایا کہ جو پیپر میں فیل ہو جائے تم اس کے پیپر کو پکڑو اور اس کی نقل لگاؤ، پھر اس کی نقل کر کے بورڈ میں جمع کروا دو۔ جس طرح وہ فیل پیپر ہے اس طرح تمہارا یہ پیپر بھی فیل ہو جائے گا۔ یہودیوں کی نقل لگا رہے ہو تو یہ فیل کی نقل ہے، عیسائیوں کی نقل لگا رہے ہو یہ فیل کی نقل ہے، مرزائیوں کی نقل لگا رہے ہو یہ فیل کی نقل ہے، خارجیوں کی نقل لگا رہے ہو، رافضیوں کی نقل لگا رہے ہو یہ فیل کی نقل ہے۔ نقالی چاہیے تمہیں اس کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے طفیل دوسی تک آخری صحابی، ان کی نقالی کرو۔
کرو، ان کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پہ آؤ. ما آتاکم الرسول، جو رسول نے تمہیں عطا فرمایا. اللہ کے نبی سرما لگائے بغیر سرمگین تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو دیکھا ایسے لگا جیسے آپ نے سرما لگایا ہوئے. سرما دانی آپ کے پاس تھی. عصمت سرما میرے نبی کا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا. حضرت علیہ السلام جب سرما لگاتے تھے آنکھیں سرمگی ہوتی تھی. مگر آپ نے کیوں لگایا؟ کہ امت نے بھی تو لگانا ہے نا. میری آنکھیں سرمگی ہیں بھی، وہ تو اللہ کی عطا ہے، مگر میں امت کے لیے ایک نقشہ بنانا چاہتا ہوں. اور آپ نے سرما لگایا. دائیں آنکھ میں ایک سلائی، بائیں میں دوسری، پھر دائیں میں تیسری، پھر بائیں میں چوتھی، پھر دائیں میں آپ نے 5ویں لگا کے ختم فرما دیا. کبھی آپ نے ایسے لگایا دائیں آنکھ میں، پھر بائیں آنکھ میں، پھر دائیں میں، پھر بائیں میں، پھر دائیں میں، پھر بائیں میں. 3 سلائیاں آپ نے سرما لگایا. یہ سرما آج مرد تو بھول گئے ہیں، عورتیں بڑی آگے ہیں. عورتیں اس میں کیا گئی؟ عورت کے لیے سرما خامد کے کمرے میں رات کو لگا کر اپنے میاں کو ملنا، یہ سنت ہے. یہ نہیں کہ بازار کی زینت ہم نے عورت کو بنایا ہوا ہے. عورتیں اس میں آگے ہیں، عورتیں اس میں آگے. عورتوں کی خوشبو اتنی زیادہ ہے جس پر جہنم کے عذاب آ رہے ہیں. اور یہ جو میک اپ ہے، سرخی ہے، لپسٹک ہے، فلاں چیزیں، پتہ نہیں کتنے کتنے نام ہیں. کاسمیٹکس کی دکانیں اتنی آئٹمز لے آئی ہیں کہ ان کے نام یاد کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. مگر صحابہ میک اپ کے بغیر چمکتے تھے، اور صحابیات میک اپ کے بغیر نورانیت اپنے جسموں پہ رکھتی تھی. اور اس کی وجہ لمبے سجدے، لمبے رکوع. جب عورتیں سجدہ نہیں کریں گی اور رکوع نہیں کریں گی اور خون کی سرکولیشن نہیں جائے گی، آپ کو پتہ ہے سجدے میں سارا خون آپ کا چل کر چہرے کو تازہ کرتا ہے اور دماغ کو تازہ کرتا ہے. اور آپ کے چہرے تراہم رکعا سجدا، صحابہ کو دیکھو رکوع کر رہے ہیں، صحابہ کو دیکھو سجدہ کر رہے ہیں. آپ اپنے گھروں میں بھی آ کر دیکھ لیں رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، اور میلاد کے ممبر کتنے ہیں. میلاد میں سارے تالے لگا کے باہر ہوتے ہیں، اور رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں. امت کو اس بات میں تحریک چلانی ہے، اور امت کو اس بات کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور امت کو اس نظام کی طرف آگے بڑھنا ہے. اس سیرت رسول پر ہمیں کرنٹ لگ جاتے ہیں، پر میلاد مناتے ہوئے ہم اس کو لڈو اور گلاب جامن سمجھ کر میلاد زندگی میں لے آتے ہیں. اور جب میلاد کا مقصد سیرت رسول پہ آتا ہے اس وقت ہم بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. دادے کو مسجد میں اتارتے ہیں، خود گھر میں سوتے ہیں. نانے کو مسجد میں اتارتے ہیں، خود گھر میں سوتے ہیں. ابا جی کو مسجد کی نماز کے لیے اتارتے ہیں، خود گھر چلے جاتے ہیں. چاچا کو مسجد کی نماز میں اتارتے ہیں، خود گھر چلے جاتے ہیں. یہ صحابہ کی زندگی نہیں تھی. انہوں نے نکالی یہ نہیں فرمائی. وہ ایک پاس آدمی کے پیچھے تھے، کامیاب پیغمبر کے پیچھے تھے، امام الانبیاء کے پیچھے تھے. صرف وہ پیچھے نہیں بلکہ تمام پیچھے چلے گئے. اور معراج کی رات میں حضرت آدم نے بھی مقتدی بن کر نماز پڑھی، حضرت ابراہیم نے بھی مقتدی بن کر نماز پڑھی، حضرت عیسیٰ نے بھی مقتدی بن کر نماز پڑھی، حضرت یوسف نے بھی مقتدی بن کر نماز پڑھی، حضرت موسیٰ نے بھی مقتدی بن کر نماز پڑھی، حضرت ہارون نے بھی مقتدی بن کر نماز پڑھی، حضرت یحییٰ نے بھی مقتدی بن کر نماز پڑھی، حضرت مریم اور ان کے تمام گھرانے اللہ کے نبی کی ابتدا والے شمار کر کر ساری دنیا کو بتا کر چلیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر پیغمبر کا یہ شعار ہے اور ہر پیغمبر کا یہ کلمہ. آپ نے سنا ہے نا حضرت بلال اذان دیں گے. یہ اذان ہے مولوی کا اذان دیتا ہے، کمیٹی والے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا خادم ہے، اور 2 منٹ لیٹ ہو جائے آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں تم ہماری طرف سے فارغ ہو. کیا وہ اللہ کی طرف سے بھی فارغ ہو گیا؟ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی نہیں لگی؟ نبی پاک نے کہا صبح ہمیں جگا دینا، وہ بھی سو گئے. نبی پاک بھی آرام فرمانے لگے، صحابہ بھی آرام فرمانے لگے. حضرت بلال اٹھے. کیا نبی نے ان کو ڈانٹا ہے؟ کیا نبی نے ان کو مارا ہے؟ نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں. نیند میں کوئی بندہ مکلف نہیں ہوتا. جب سو گیا سو گیا، سو گیا
سو گیا. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا جی صبح صبح کی نماز فجر میں تاپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کو, خاص طور پہ جس کو کویٹی کا اپنے چیئرمین بنایا ہوا ہے یا جس کو صدر بنایا ہوا ہے, 1 منٹ لیٹ ہو گیا وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نہیں آئیں گے, دائیں بائیں سارے دیکھنے لگ جاتے ہیں مولوی صاحب نہیں آئی, مولوی صاحب نہیں آئی, مولوی صاحب نہیں آئے. اب اگر تمہاری نوکری کی بات کریں کہ یہ میں نہیں پہنچا تو اس نے مجھے نوکری سے نکال دینا ہے, تو مولوی صاحب تو بھائی پائے جنابت کی حالت میں تمہیں نماز پڑھائیں گے یا بے وضو ہو کر پڑھائیں گے. ان کا اگر وضو کامل ہونے میں 1 منٹ رہ گیا یا بھی وضو پورا نہیں کر پا رہے تو تم انتظار نہیں کر سکتے. اس طرح کی مسجد کی چودراہٹیں تمہاری نہیں ہے, یہ صرف اللہ کے گھر ہے, ان میں آداب کا لحاظ رکھو. لا تقوموا حتی ترونی, صحابہ سے نبی نے کہا جب تک میں نہ آؤں تم نے اٹھنا نہیں ہے. آپ نے دیکھا بیت اللہ میں مسجد کا نماز کا کوئی ٹائم لکھا ہوا ہے گھڑی پہ؟ مسجد نبی میں کبھی آپ نے ٹائم دیکھا ہو؟ بالکل وہاں کوئی ٹائم نہیں لکھا ہوتا. ہاں ٹائم کے مطابق وہ پڑھاتے ہیں لیکن اس طرح گھڑیوں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا. امام آتا ہے, نماز شروع ہو جاتی ہے, وقت ہوتی ہے, یہ اذان ہے. اذان پوری دنیا کا سانس ہے, پوری دنیا کی روح ہے. یہ موسیقی تو کتوں کی غذا ہے, یہ تو جانوروں کی غذا ہے. اذان والی ڈیک بند کر دے, اذان ختم ہوئی پھر چلا دے, اذان ہو گئی ٹی وی بند کر دو, اذان ختم ہو گئی چلا دو, اذان ہو گئی دوپٹہ رکھ دو, اذان ختم ہو گئی چلا دو. نہیں نہیں, اماں فاطمہ نے دوپٹہ کبھی نہیں اتارا, چادر کبھی نہیں اتاری, برقعے کبھی نہیں اتارے, بلکہ دنیا میں یہ کہہ کر گئی کہ میں نے اپنا غسل بھی ایڈوانس کر لیا ہے. دنیا کو بتا دینا فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے, دن کو دفن نہیں کرنا, رات کو دفن کرنا ہے. میری رخصتی بھی رات کو ہوئی تھی اور میری پیدائش بھی رات کے لمحات میں ہوئی تھی, اور میں دنیا سے بھی جا رہی ہوں تو رات کو مجھے دفن کرنا, اور میرے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ مرنے کے بعد بھی نہیں پڑنی چاہیے. اذان, اذان تمہیں کیا پتہ ہے کتنی عزت ہے, کتنی عظمت ہے, کتنا نظام ہے. مؤذن ہو کچھ بھی ہو, حضرت بلال آئیں گے, اذان بلالی, اذان بلالی, بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا اعزاز آپ کو ملا. مقام محمود میرے نبی کی وہ جگہ ہے جو آپ کا اعزاز ہے, آپ کا تمغہ ہے, آپ کا درہ امتیاز ہے. کوئی اس مقام محمود پر کھڑا نہیں ہو سکتا. اس مقام محمود پر آپ بلال کو بلائیں گے اور حشر میں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اذان شروع ہو جائے گی. سارے نبی موجود ہوں گے, سارے رسول موجود ہوں گے. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, جب اذان سنو ایسے جواب دینا جیسے مؤذن جواب دیتا ہے. اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے بھی پڑھنا ہے اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے بھی پڑھنا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے بھی پڑھنا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ, حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پر بھی آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ, یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے. اب بتاؤ, حضرت بلال کی اذان ہوگی, حضرت بلال کی اذان ہوگی. آپ نے فرمایا بلال کو سکھاؤ, بلال کو سکھاؤ, یہ خوبصورت اور بلند آواز والا ہے, اس کی اذان پورے مدینہ میں جھومے گی انشاءاللہ اور اٹھے گی اور زبردست دنیا کو بتائیں گے. سب سے افریقی نسل میں جو کالا کلر ہوتا ہے وہ حضرت بلال کا تھا, مگر آپ کی اذان ایسے خوبصورت تھی. بلال کا یہ خاندان آج تک مؤذن ہے, یہ خاندان اور یہ خادم ہے, اور ہم نے اس خاندان کا بندہ سعودیہ میں دیکھا ہے جو ان کی 30ویں 35ویں 40ویں جو بھی نسل کا تھا, ہم نے اس کی زیارت کی ہے. وہ رسول پاک علیہ السلام کے روزے کا خادم خاص تھا. حضرت علیہ السلام کے روزہ میں جانے کی سعادت بھی
اس کو حاصل تھی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ہجڑا تھا، عورت مرد نہیں تھا. شاید اس لیے کہ اللہ نے خواہشات کو مٹا دیا. وہ صرف نبی پاک کے روزے کے خادم بن گئے. جو بھی تھے صفائی وہاں پہ کرتے تھے. اس نسل کو آج تک وہاں پہ چلایا جا رہا ہے. خانہ کعبہ اور دیگر چابیاں کنجیاں اکثر ان خاندانوں کے پاس موجود ہوتی ہیں. مقام محمود پہ کھڑا ہو کر اذان پڑھنے والا حضرت بلال ہے. اور اس اذان کا جواب اب تو ڈیک نہیں ہوں گے بھائی، وہاں پر تو گانے نہیں ہوں گے، وہاں پر تو شرمگاہیں ننگی ہوں گی، مگر کوئی بندہ کسی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکے گا. دنیا عشق مجازی کی مکلف ہو گئی ہے، عشق حقیقی اس نے توڑ دیے. ٹھیک ہے، لڑکیاں پسند ہیں، لو میرج، کورٹ میرج. یہ کون سی سیرت نبوی ہے؟ کون سی یہ سیرت رسول ہے؟ کون سا یہ عشق رسول ہے جو باپ کو چھوڑ دے، ماں کو چھوڑ دے، لو میرج پہ جائے، کورٹ میرج پہ جائے؟ مفتی نے کہا جائز ہے، مگر باپ نے کیا کہا اور ماں نے کیا کہا؟ کیا صرف جائز اور ناجائز کی بات پہ چلنا ہے؟ آپ نے عقیدت نہیں دیکھی، آپ نے ماں باپ کا احترام نہیں دیکھا. اکثر سوال کرتے سوشل میڈیا پہ آپ کی شادی لو میرج تھی نہیں، ارینج میرج تھی نہیں، کورٹ میرج بھی تھی. اور یہاں پہ اکثر طبقہ آپ کا نظر آتا ہے لو میرج، کورٹ میرج، لو میرج، کورٹ میرج. اللہ کے بندو، یہ تمام چیزیں اللہ کے نظام کے خلاف ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے حضرت بلال کی اذان پر سارے نبی اللہ اکبر پڑھیں گے. حضرت بلال کی اذان پہ سارے نبی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے. اور اس نبی کی نبوت کو، ختم نبوت کو وہاں تک اللہ نے چلائے ہوئے حشر کے میدان تک یہ مرزائی لعنتی کس جگہ پہنچیں گے؟ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر ساری یہودیت مرزائیت کی سرپرستی کر کر، دولتیں لے کر، رقبے لے کر، خدا کی قسم ان چیزوں کی طرف آئی ہے. آج کیا کہتے ہیں بھائی؟ فیکٹری میں دیکھنا، بیکری میں دیکھنا یہودیوں کی کون سی ہے اور مسلمانوں کی کون سی ہے. بوتلوں پہ اور جوس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لینا کہ اسرائیل کا نہیں کا، یا دیکھ لینا یار یہ کوئی عیسائیوں کا، یہودیوں کا ہے. دیکھ سن کے لینا. میں نے کہا یہ جوس پیتے ہو، بوتل پیتے ہو تو یہ دو چیزیں زندگی سے باہر نکال دو. اتنی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ لے آتا ہے نا پیپسی دے یار اسرائیل کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. کیا اتنی ضرورت ہے؟ کس نظام کے تحت یہ پیپسی، آر سی، یہ 7 اپ، یہ تو آپ کے معدے کا بیڑا گرم کر گئی ہے، آپ کی نسلوں کو تباہ کر گئی ہے. آپ کے بچے گردوں کے مریض ہیں، آپ کے بچے معدے کے مریض ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا شوارما نے، برگر نے بیڑا گرم کر دی ہے. حلالی مرغی، حرامی مرغی، 2 مرغیاں اس ٹائم دنیا میں رائج ہوتی ہیں. اور تمہیں کیا پتا ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کون سی مرغی حلال ہے کون سی حرام ہے؟ آپ کے بھائی ماں باپ آپ سے شفقت کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے تیسری ہوٹل والے، دوسرے ہوٹل والے، تیسرے ہوٹل والے آپ کے سگے نہیں ہیں کہ یہ آپ کو حلال کی مرغی کھلائیں گے. کوئی پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. بات فتوے کی آ گئی. فتویٰ یہی آتا ہے کہ کھاؤ جائز ہے، تقویٰ یہ آتا ہے چھوڑ دو، چھوڑ دو. ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کا کوئی گدھوں کے گوشت سامنے آ گئے، مردوں کے گوشت سامنے آ گئے، یہ تمام چیزیں آج سامنے آ گئی. اور اس کے حلال حرام میں تمیزیں ختم ہو گئی اور نبوت کا نور کائنات میں پھیلا ہے. ہم اس سے بھاگنے لگ پڑے. آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق جو زندگی کے کردار میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب تمہیں پتہ ہے کہ جناب یہ اسرائیل کی ہو سکتی ہے، یہ مرزائیوں کی ہو سکتی ہے، یہ شیطان یوسف کا ہو سکتا ہے. خدا کی قسم لعنت بھیج دو ان چیزوں پہ. پانی پیو، کیلا لاؤ، دودھ لاؤ، ملک شیک بنا لو، گاجر لاؤ، جوس بنا لو، کماد لاؤ، جوس بنا لو، کچھ بھی کر لو. وہ کام کرو جس میں تمہیں کوئی اشتباہ نہ رہے، جس میں کوئی تمہیں نظام نہ رہے. اور یہ مت سمجھو کہ یہ مرزائی صرف شہزاد کے نام سے مرزائی دکھائی دیتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ کسی بھی ڈبے میں اپنے جوس ڈال کر تمہیں بیچ رہا ہو، تمہیں کھلا رہا ہو، تمہیں پلا رہا ہو. مرزائیوں سے بائیکاٹ کرو.
اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی قیادت نہیں، کوئی کونسلر نہیں، کوئی ناظم نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بیلی سجن، کچھ بھی نہیں ہے۔ سجن تو آقا ہیں بیلی تو آقا ہیں دوست آپ کے آقا ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر جن لوگوں نے ہمیں ظاہری باطنی طور پر ٹارچ کیا ہوا ہے، خدا کے لیے ان کے اوپر لعنت بھیجو، دفاع کرو، بوتلیں چھوڑو، ساری چیزیں چھوڑو۔ اسرائیل کی ہیں، فلسطین کی ہیں، یہ زندگی ساری تباہ کر دی۔ اس پیپسی نے رات کو 12 بجے ہنڈوں میں لوگوں کو بٹھا دیے اور 12 بجے روٹی کھا کے کہتا ہے پیپسی پی لو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جگر کو یہ تباہ کر رہی ہے، آپ کے گردوں کو یہ تباہ کر رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مصنوعی شربتوں سے بالکل دور تھے۔ آپ نے نبیز کی ہے، نبیز کیا ہوتی ہے؟ رات کو کھجور پانی میں ڈالو، صبح کی ٹک نکال دو، ہاتھوں سے مسل کے مکس کر لو اور اس کو پی جاؤ، پھر صبح آپ نبیز بناؤ۔ کیا ہے؟ مٹی کے پیالے میں پانی ڈالو، بیچ میں 2 4 5 6 7 کھجوریں ڈالو اور رات کو ان کو مسلو اور اس کو پی جاؤ۔ صبح نبی یہ پاک رکھتے تھے، شام کو پیتے تھے، شام کو رکھتے تھے تو صبح آپ پیتے تھے، صبح آپ پیتے تھے۔ یہ نبیز ہے، نبیز کو فروع دو، ستو کو فروع دو، گنے کو فروع دو، گڑ کو فروع دو، سیب کو فروع دو، اپنی قربانی کھاؤ، اپنی موسمی کھاؤ، اپنے مالٹے کھاؤ، اپنے لیمن استعمال کرو، اپنے جوسز استعمال کرو۔ ان بیکریوں میں جا کے ایک دشمنان اسلام کے ساتھ جڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اور اللہ ہی بتا رہے ہیں ساری دنیا میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ 600 700 بندے ہیں، کیا ہم بھی خوف زدہ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب شر تم سے آگے بڑھ جائے گی، خیر پیچھے رہ جائے گی، پھر اس ٹائم 24 کروڑ ہے۔ کتنے ہیں؟ 24 کروڑ ہے، اور میلادیں کتنی ہو رہی ہیں، پھر بھی مرزائی پیچھے جا رہا ہے۔ کتنے جلسے ہو رہے ہیں، پھر بھی مرزائی پیچھے جا رہا ہے۔ نعت خواہ اس وقت تو آسان پہ ثابت تھے، آج کتنے نعت خواہ ہیں، پھر بھی مرزائی سائڈ پہ ہو رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ختم نبوت کے حوالے سے جانی مالی قلبی تحریری تقریری ساری قربانیاں دے رہے ہیں، پھر بھی مرزائی کہاں گئی؟ سامنے چھپا ہوا ہے، تمہارے محلوں میں، تمہاری دکانوں میں، عورتوں کے روپ میں، مردوں کے روپ میں، اور کہتے ہیں لچک رکھیں۔ لعنت ہے ایسی لچک پر جس پہ میرے آقا ناراض ہو جائیں اور آپ کے صحابہ ناراض ہو جائیں، اور اگر حضرت عمر فاروق یہاں پر ہو اور ہم مرزائیوں سے ہاتھ ملا رہے ہو، آپ خود سمجھ جاؤ کہ ان کا کیا رویہ ہوگا، کیا ان کا جذبہ ہوگا، کیا ان کا نظام زندگی ہوگا۔ ہم اس لچک پر آ کر ہمیں ہر جگہ پہ ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت پڑ رہی ہے اور اس کورس کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور امت کو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ڈالنے کے لیے ہم 24 کروڑ صرف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہ حالات ہیں، ہم میں 2% نمازی ہیں، 2-3% ہی اس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 97% اللہ کے نبی کے میلاد میں ہیں، رسول کی سیرت میں نہیں ہے۔ فرق سمجھو، فرق سمجھو۔ کتنے لوگ ہیں، ہم نے میلاد مصطفیٰ بنائی، پہاڑیاں بنائی، بتیاں لگائی، جھنڈیاں لگائی، سب کچھ لگائے، نبی کے روزہ میں اللہ نے کچھ بھی نہیں لگایا، درود پڑھا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ درود پڑھا ہے۔ کوئی جھنڈی، کوئی پہاڑی، کوئی چیز ہے نہیں بنائی۔ دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا؟ بینا نابینا کیوں بنتے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ میلاد مصطفیٰ کی جگہ پہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مرزائیوں سے دور بھاگنے کی اور اس طرح ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ ان کے تعاقب کی ضرورت ہے اور ان کا پیچھا کر جائے۔ جرأت آپ میں ہے، طاقت آپ میں ہے، شجاعت آپ میں ہے، اور یہ واحد موضوع ہے جس میں کھل ڈل کر ہمارے علماء بات کر سکتے ہیں، قرہ بات کر سکتے ہیں۔ وہی مائی کا لال آپ کی زبان کو، آپ کی تحریک کو، آپ کی جذبات کو ایک
کاموں پہ روک نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت زندگی میں لے آؤ تاکہ دنیا آپ سے یہ پوچھے تم کس کی ابتدا اور نقل کر رہے ہو. تو آپ بتاؤ ہم اس جماعت کے پیچھے جس کو اللہ نے پاس کر دیا ہے, ہم اس جماعت کے پیچھے نہیں چل رہے جس کو اللہ نے ناکام کر دیا ہے. اور ناکام وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے دین, اسلام, اعمال, کلمہ, رسالت, نبوت کے خلاف ہے. اس لیے گاہے بگاہے ہمارے یہ پروگرام میں منعقد ہوتے ہیں. اسی حوالے سے کل اتوار پرسوں عشاء کی نماز کے بعد پاک رکعتوں میں وائٹرز ہومز کی جامع مسجد علی المرتضیٰ میں بھی ایک تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے ایک پروگرام ہے جس کے اندر مفتی حسن صاحب تشریف لائیں گے اور قاضی ولی اللہ سعیدی ہیں. اسی طرح مولانا یوسف خان صاحب ہیں جامعہ اشرفیہ کے. آپ وہاں پہنچ سکیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اعزاز ہوگا. اس طرح کی جناح کالونی صوفیہ آباد میں حضرت مولانا عبد الوحید اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں بھی ایک اصلاحی پروگرام اسی دن ہے جو زور سے رات 10 بجے تک ہے, جس کے اندر ڈاکٹر مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہیں اور دیگر علماء کرام ہیں. ان پروگراموں میں جائیں اور اپنے اکابر سے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سیکھیں اور اس پرفتن دور میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے استعمال کرنے چاہیے. یہ اخلاق نہیں ہے کہ نرمی کرو جی نرمی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا کی ہے؟ نرمی کی ہے. میرے بھائیو ختم نبوت میں اٹیک کس نے کیا؟ نبی پاک کی زندگی کے کئی واقعات میں ان کو نبی کے صحابہ نے نبی کی زندگی میں سر قلم کیے ہیں جی, اور سر قلم کر کے اللہ کے نبی کو بشارت کی ہے اور حضرت علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. یہ بات یاد رکھیں, حضور پاک کی زندگی میں بھی مدعی نبوت سامنے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کا نچوڑ جہاں پہ آپ کے ساتھ وفاداری فرمائی ہے وہاں پر بھی حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلا جو معرکہ ہے وہ رسول پاک کے تحفظ ختم نبوت کے دفاع کے لیے آپ نے سینکڑوں صحابہ شہید کروا کر بھی اپنے نام اور اسلام اور ایمان اور ختم نبوت کے عقیدے کو بلند رکھا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں پر بھی یہ کانفرنسیں ہوں وہاں پر آپ جائیں اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کام کرنے والے جو اکابر ہیں آپ ان کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. یہ وہ جھنڈا ہے جو آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا. اور انشاءاللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال کی اذان پر سارے نبیوں کی گواہی کے بعد دنیا میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی کے اس عقیدے پہ کوئی بھی مائی کلال اٹیک نہیں کر سکتا, حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچا کے آسمان پہ رکھا ہوا ہے اور حشر کے اندر تمام نبیوں کو کھڑا کر کر اس عقیدے کا اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ سب کو جنت میں داخل فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.